بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ شوہر میری بہت خدمت کرتا، لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب میں صبح اٹھتی تو میرے ساتھ جو بھی رات میں ہوتا وہ مجھے یاد نہ رہتا۔ ایک دن ایک عورت کو میں نے پیسے دے کر اسے اپنی جگہ سلا دیا اور اس دن گھر سے کچھ نہیں کھایا اور کمرے میں چھپ گئی۔ کمرے کا جب دروازہ کھلا تو میری روح ہی لرز گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ سفیان ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں روئے جا رہی تھی۔ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی کہ اچانک سے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور میری ملازمہ کام کرنے آ گئی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ رات میرے پاس رک جائے۔ ذرا سی پیش رفت کے بعد وہ رات رکنے کو تیار ہو گئی۔ رات کو سفیان دیر سے آنے کا کہہ کر گئے تھے اور مجھے یہ بھی تاکید کر گئے تھے کہ میں اپنی میڈیسن وقت پر کھاؤں۔ میں نے ایک نیند کی دوا اپنی ملازمہ کو پانی میں گھول کر پلا دی اور اسے اپنی بیڈ پر سلا دیا اور خود کمرے میں چھپ گئی۔ ملازمہ پر لحاف میں نے ابھی اس طرح سے ڈال دیا تھا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ مجھے آج سچ جاننا تھا کہ آخر سچ کیا تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو کچھ مجھے سفیان کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ سچ ہے۔ میرا شوہر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی۔ مجھے کوئی نظر بھر کر دیکھ لیتا تو سفیان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے لگا مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ جھوٹی ہے۔ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا دل میرے شوہر کے لیے بالکل صاف تھا، لیکن میرا مان چکنا چور سا ہو گیا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا میں چونک سی گئی۔ سفیان کے ساتھ اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام نائلہ تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں مقیم تھی۔ آج پھر میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میرے وجود میں درد سا رہنے لگا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے سفیان اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے جسم میں نقاہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جب اٹھ کر بیٹھتے دیکھا تو سفیان مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئے اور میرے برابر میں بیٹھ گئے اور میرے بکھرے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹایا۔ پھر بڑی لگاوٹ سے بولے کہ اب کیسا ہے تمہارا سر درد؟ میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا سفیان، نہ جانے کیوں یہ سر درد میری جان کا عذاب بن گیا ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے میرے سر میں درد سا رہنے لگا تھا۔ رات میں سفیان مجھے سر درد کی میڈیسن لا کر دیتے، جسے کھاتے ہی میرا سر درد ختم ہو جاتا اور میں گہری نیند سو جاتی۔ لیکن جب میں صبح اٹھتی تو تر و تازہ ہونے کے بجائے میرا سر بھاری سا ہونے لگتا اور پورا وجود درد سے چور چور ہوتا۔ رات کو کئی قسم کی میڈیسن میں کھانے لگی تھی۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے اور میرا شوہر شادی سے پہلے بھی دبئی میں کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد 6 ماہ تک تو میں پاکستان میں اپنے سسرال میں ہی رہی تھی۔ سفیان 2 ماہ بعد 1 ہفتے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن جب 6 ماہ بعد آئے تو کہنے لگے میں تمہارے ڈاکیومنٹس بنوا چکا ہوں، اس بار تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، ورنہ شوہر شادی کے بعد کئی سال بیوی کو بس دلاسا ہی دیتے رہتے ہیں کہ اگلے سال لے جائیں گے، اور بیوی کی ساری جوانی سسرال کی خدمت کی نظر ہو جاتی ہے۔ میں حد درجہ خوش تھی۔ سفیان مجھے اس بار اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرا دبئی میں دل نہیں لگتا۔
6 ماہ میں 3 بار پاکستان کا چکر لگایا ہے. اس سے زیادہ مجھے میرے مالک چھٹی نہیں دیں گے. اس لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ سال بھر پاکستان آنا نہ پڑے. میں خوبصورت تو بے شک تھی، بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن میں شوہر کے معاملے میں خوش نصیب زیادہ تھی. سفیان میرے دیوانے تھے، مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے اور میری پرواہ بھی انہیں بہت رہتی تھی. دبئی جاتے ہی 1 ماہ تو انہوں نے مجھے پورا دبئی اور شارجہ گھمایا تھا. اس کے بعد ہر فرائیڈے وہ مجھے کہیں نہ کہیں لے کر جاتے. بس 2 ماہ تو بہت اچھے گزرے، لیکن تیسرے ماہ میرے سر میں درد رہنے لگا. سفیان نے مجھے دوا لا کر دینی شروع کر دی. کہنے لگے تمہاری نیند میں رات کو بہت ڈسٹرب کر دیتا ہوں، اس لیے تمہارے سر میں درد رہتا ہے. اس میں نیند کی دوا بھی شامل ہے. وہ شوق ہوتے ہوئے بولے کہ مجھے ڈاکٹر پر اس لیے نہیں لے کر گئے تھے کہ وہاں ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی. اس لیے کہنے لگے میڈیکل والا بھی پورا ڈاکٹر ہی ہے، میں بھی جب بیمار ہو جاؤں تو اسی سے دوا لاتا ہوں. میں دوا کھاتے ہی کچھ دیر میں سو جاتی تھی، لیکن صبح فریش ہونے کے بجائے میرا پورا وجود تھکن سے چور ہوتا تھا. بال بھی کھلے ہوتے تھے. جب میں سفیان سے پوچھتی کہ میری بکھری حالت کیسے ہوئی ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ رات بھر مجھ پر کیا بیتتی ہے، تو مجھے شوق نظروں سے دیکھ کر مسکرا کر کہتے اب تم تو ذرا مجھے لفٹ نہیں کرواتی، میں اپنی بے تابیوں کا کیا کروں. اس لیے کبھی کبھی مجھے شرارت سی سوجھ ہی جاتی ہے. میں ان کی بات پر بس بلش ہو سکتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے بالکل بھی کچھ یاد نہیں تھا. ایک دن تو میں نے بہت سوچنے کی کوشش کی، لیکن ناکام سی رہی تھی. مجھے کچھ بھی یاد ہی نہیں آ رہا تھا. ہاں، کبھی کبھی نیند کی غنودگی میں مجھے یوں لگتا کہ سفیان میرے قریب ہیں. پہلے پہل تو مجھے لگا کہ چند دن دوا کھاؤں گی تو بھلی چنگی ہو جاؤں گی، لیکن 1 ماہ دوا کھانے کے بعد بھی میری طبیعت بجائے ٹھیک ہونے کے خراب رہنے لگی تھی. میں 1 ماہ میں ان دواؤں کی عادی ہو گئی تھی. جس دن دوا کھانے میں تاخیر ہو جاتی میرا سر درد کے مارے پھٹنے لگتا. میں درد کی شدت سے بحال سی ہو جاتی اور سفیان الگ پریشان سے ہو جاتے. میں دوا کھاتے ہی سو جاتی. پھر مجھے نہ درد کا احساس ہوتا، نہ بے ہوش رہتی کہ میں کہاں ہوں. میں ایسی گہری نیند سوتی کہ صبح ہی آنکھ کھلتی. پورا دن میں پین کلر کھا کر گھر کا کام کاج کرتی تھی، لیکن دن بدن نہ جانے کیوں میں بہت تھکنے لگی تھی. مجھے سفیان کے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ کر دی تھی. کہنے لگے تم خود کو گھر کے کاموں میں ہلکان مت کرو. میں انہیں بہت منع کرتی کہ اس مہنگائی کے دور میں، اور وہ بھی پردیس میں، آپ کیسے مینج کریں گے. سفیان ایک سپر سٹور میں ملازمت کرتے تھے. مجھے ان کی پریشانی کی فکر تھی، لیکن وہ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر بڑے پیار سے کہتے تمہارے لیے تو کماتا ہوں، تمہیں ہی سہولت نہ دے سکوں تو فائدہ میری کمائی کا. میں تو خود پر رش کرتی تھی. کم تھا، سفیان میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک بار پین کلر زیادہ استعمال سے میرے معدے میں کچھ گرانی کی کیفیت ہو گئی اور مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں. میں سمجھی کہ اللہ نے مجھ پر رحمت کر دی ہے اور میں بہت خوش تھی. لیکن جب میں نے یہ خبر سفیان کو سنائی تو وہ بجائے خوش ہونے کے غصے میں آ گئے. کہنے لگے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم امید سے ہو ہی نہیں سکتی ہو. سفیان کی پر اعتمادی پر مجھے جتنی حیرت ہوئی اتنی کم تھی. یہ کون سی ناممکن سی بات تھی کہ میں امید سے ہو ہی نہیں سکتی تھی. جب میں نے کہا کہ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں تو وہ کچھ گڑبڑا سے گئے. کہنے لگے نائلہ، ابھی شادی کو وقت ہی کتنا گزرا ہے، ابھی مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، بچوں کا کیا ہے، بچے تو بعد میں پیدا کر لیں گے. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں سچ میں امید سے ہو چکی ہوں تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن سفیان یہ سن کر پریشان سے ہو گئے تھے. مجھے تو لگا کہ وہ بہت خوش ہوں گے. پہلی اولاد کی خوشی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر اگلے روز اپنے سٹور میں جانے کے بجائے وہ مجھے قریبی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے گئی، کیونکہ دبئی میں پرائیویٹ کلینک بہت مہنگے تھے. لیڈی ڈاکٹر نے جب میرے ٹیسٹ لیے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی. میں امید سے نہیں تھی.
لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، بلکہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سفیان کے چہرے پر مجھے چھائی چمک اور مسکراہٹ دیکھی۔ میرا دل اداس تھا، مغموم سا تھا، مجھے تو لگا سفیان بھی رنجیدہ ہوں گے، لیکن ان کے چہرے کی بشاشت سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ابھی اولاد کے خواہش مند نہیں تھے، انہیں لائف انجوائے کرنے کا خواب سوار تھا۔ لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں شادی کے بعد جلد اولاد کی تمنا پیدا ہونا ایک فطری سی خواہش تھی۔ لیکن ایک دن تو میرے ساتھ ایک عجیب و غریب سا واقعہ پیش آ گیا۔ میں سفیان کے ساتھ مارکیٹ میں شاپنگ پر گئی تھی، جب وہاں شاپنگ کرتے ہوئے سفیان دوسری جانب چلے گئے اور میں اکیلی اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی مجھے اپنی نظروں کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ کسی کی کاٹدار نظریں میرے وجود کو بے چین سی کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی اطراف نظر دوڑا کر دیکھا تو ایک نوجوان بڑی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں نہیں تھیں، کوئی آگ سی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نظروں سے میرا اپنا وجود الجھن کا شکار ہونے لگا۔ میں نے جب اس کو گھور کر دیکھا کہ شاید وہ اپنی نظریں مجھ سے ہٹا لے گا تو وہ مجھے دیکھ کر خباثت بھری ہنسی ہنسنے لگا اور مجھے آنکھ مار کر ایک گھٹیا سا اشارہ کیا۔ میرے تو غصے سے تنفس تیزی سے چلنے لگا، میرے کان کی لو تک سرخ ہونے لگی۔ میں نے اپنے کپڑے لینے کا ارادہ ملتوی کر لیا اور سفیان کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ شخص تیزی سے میرے پاس آ کر رک گیا اور کہنے لگا، آج تو تم ہوش میں ہو، تو پھر آج کا کیا پلان ہے جانے من؟ اس کے منہ سے یہ بکواس سن کر تو میں بے قابو سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ابھی شوہر کو بلاؤں تو دیکھو کیا حال کرے گا تمہارا۔ وہ مجھے شاید کال گرل سمجھ رہا تھا، میری بات پر بھی ٹھیک بنا کھڑا رہا، کہنے لگا، ایسی باتیں کر کے تم اپنی قیمت بڑھانا چاہتی ہو نا، تو نخرے کم کرو، میں تمہیں 2 گنے پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم ہوش و حواس میں مجھے اپنا وقت دو، تمہاری مدہوشی میں ذرا مزہ نہیں آتا۔ یہ سن کر تو میں آپے سے باہر ہو گئی تھی اور میں نے ایک زوردار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مارا۔ اس کے بعد بپھرا ہوا میرے پاس آئے، اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی غیر مناسب سی حرکت کرتا، میں نے شور مچا دیا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، سفیان بھی وہاں آ گئے۔ وہ شخص تو سفیان کو دیکھ کر بھی چپ نہیں ہوا، کہنے لگا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ دن میں عزت دار بنی پھرتی ہو اور رات میں خود کو کیش کرتی ہو۔ سفیان نے جب یہ سنا تو اس شخص پر چلانے لگے، اسے مکے مارنے لگے، ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پھر مجھے گھر لے آئے، کہنے لگے، میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ ہوتا کون ہے تمہارے ساتھ ایسی بکواس کرنے والا؟ میں نے سفیان سے کہا کہ دفع کرو ایسے لوگوں کو، یہ لوگ ہوتے ہی گھٹیا ہیں، لیکن وہ تو غصے سے ایسے بھپرے پڑے تھے جیسے اس شخص کا قتل ہی کر دیں گے۔ مجھ سے بھی غصے سے کہنے لگے، تمہیں کوئی دیکھ بھی لے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور آج اس شخص نے تمہارے بارے میں بہت بکواس کی ہے، اس لیے آج کے بعد میں تمہیں باہر نہیں لے کر جاؤں گا۔ اگر دوبارہ کسی نے تمہاری جانب دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ جس قدر سفیان غصے میں تھے، مجھے تو یہ خوف لاحق ہو گیا تھا، اگر میں ان کے ساتھ کہیں باہر گئی اور کسی نے مجھ پر نظریں اٹھا کر دیکھ بھی لیا تو وہ تو اس شخص کو قتل ہی کر دیں گے۔ اس لیے میں خود ہی باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ لیکن چند دن بعد جو میرے ساتھ ہوا، میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں بری طرح سے روئے جا رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ سفیان ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں روئے جا رہی تھی جب میرے مین دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میری ملازمہ کام کرنے آ گئی، مجھے یوں دیکھ کر پریشان ہوئی اور وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ رات میرے پاس رک جائے۔ ذرا سی پیش رفت کے بعد وہ رات رکنے کو تیار ہو گئی۔ رات کو سفیان ذرا دیر سے آنے کا کہہ کر گئے تھے اور مجھے یہ بھی تاکید کر گئے تھے کہ میں اپنی میڈیسن وقت پر کھاؤں۔ میں نے ایک نیند کی دوا اپنی ملازمہ کو پانی میں گھول کر پلا دی اور اسے اپنے بیڈ پر سلا دیا اور خود کمرے میں چھپ گئی۔ ملازمہ پر لحاف میں نے اچھی طرح ڈال دیا، کمرے میں لائٹ بھی بند تھی
اور مجھے آج سچ جاننا تھا کہ آخر سچ کیا ہے۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو کچھ مجھے سفیان کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سچ ہے۔ میرا شوہر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی۔ مجھے کوئی نظر بھر کر دیکھ لیتا تو سفیان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا میرے ساتھ؟ مجھے لگا جو اطلاع مجھے ملی ہے وہ جھوٹی ہے۔ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا دل میرے شوہر کے لیے بالکل صاف تھا، لیکن میرا مان چکنا چور سا ہو گیا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سفیان کے ساتھ اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی تو نکل گئی تھی۔ سفیان ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر سے باہر نکلے تھے، اپنے سٹور پر گئے تھے، اور ان کے جانے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہی وہ شخص میرے گھر کے باہر کھڑا ڈور بیل دے رہا تھا۔ وہی شخص جس نے بازار میں میرے ساتھ بہت الٹی سیدھی باتیں کی تھیں۔ جب میں نے اسے دروازے پر لگے ہول سے باہر اس شخص کو کھڑا دیکھا تو پہلے تو میں حیران سی رہ گئی کہ وہ شخص یہاں کیسے آ سکتا ہے، اسے میرے فلیٹ کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن میں پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن میری تو جان اس وقت نکلی جب چابی باہر سے لاک پر لگی اور وہ شخص لاک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے مین دروازے پر کنڈی نہیں تھی، بس لاک سے ہی دروازہ بند ہوتا اور کھلتا تھا، لیکن یہ چابی یا تو میرے پاس گھر پر موجود تھی یا پھر سفیان کے پاس۔ اس شخص کے پاس میرے فلیٹ کی چابی کیسے آ سکتی تھی؟ میرے پاس یہ سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا کیونکہ وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا، تم اس قدر بدتمیز انسان ہو، میرے شوہر کا پیچھا کر کے تم نے ہمارا فلیٹ بھی دیکھ لیا اور نکلی چابی بھی بنوا لی۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں شوہر کو فون کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ بالکل نہیں گھبرایا، کہنے لگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اگر تم خاموشی سے تحمل سے میری بات سن لو۔ تمہارا شوہر کیسا ہے اگر تم سچ جان جاؤ تو نفرت کرنے لگو گی اس کمینے شخص سے۔ میں نے جب اسے سفیان کے بارے میں کہتے سنا تو میں آگ بگولا سی ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں تم سے پوچھنے اور سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ کیسے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مت سنو، لیکن تم سے میری پہلی ملاقات تمہارے شوہر نے ہی مجھ سے کروائی تھی، وہ بھی اسی فلیٹ میں، تمہارے ہی کمرے میں۔ بہت قریبی ملاقات میں تم سے کر چکا ہوں، لیکن افسوس کہ تم ہوش میں نہیں تھی۔ تمہارا شوہر تمہیں نیند کی بہت تیز میڈیسن کھلاتا ہے جس سے تمہیں ہوش و حواس سے ایسے غافل ہوتی ہو کہ تمہیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ تمہارے ساتھ رات بھر ہوا کیا ہے۔ میں اس شخص کی پہلی بات کا بالکل اعتبار نہ کرتی، لیکن اس کی دوسری بات وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ سفیان مجھے دوائیں تو کھلاتے تھے اور میں بے ہوشی کی نیند سوتی تھی۔ مجھے بس یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو یہی لگا کہ وہ سفیان ہوتے ہوں گے۔ اس کے بعد جو بات مجھے اس شخص نے بتائی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگا، تمہارا شوہر تم سے جسم فروشی کا کام لیتا ہے اور میں تمہارا گاہک ہوں۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سے مرد یہاں رات کو آتے ہیں۔ تمہیں مارکیٹ میں دیکھ کر اس لیے میں سب باتیں کی تھیں، ورنہ وہاں تمہارے علاوہ اور بھی بہت سی خوبصورت عورتیں موجود تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ ایسی اشارے بازی کیوں نہیں کی؟ اس لیے میں تمہارے ساتھ جو کچھ کر چکا ہوں، میرے لیے تم ایک کال گرل ہو جس کے ساتھ میں کہیں پر ڈیل کر سکتا تھا، لیکن تمہارے انجان بنے رہنے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پھر مجھے لگا تم پیسے زیادہ مانگو گی، لیکن جس طرح سے تمہارے شوہر نے مجھے مار کر بولنے سے روک دیا تو میں سمجھ گیا تم انجانے میں ہوس کا نشانہ بن رہی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں رات کو تمہارا گاہک بن کر آؤں گا۔ تمہارا شوہر پیسے کا لالچی انسان ہے، اگر میں اسے زیادہ پیسوں کی آفر کروں گا تو میری غلطی فراموش کر دے گا۔ بس تم کسی طرح دوا نہ کھانا، تمہیں اپنے شوہر کا روپ نظر آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے میری چابی میرے شوہر سے لے کر ہی ڈپلیکیٹ کروائی تھی
کیونکہ وہ میرے پاس سب سے زیادہ آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کا اعتبار کرتی، لیکن میرے وجود کا صبح درد سے چور ہونا، میرے بکھرے بال اور میرا بکھرا حلیہ مجھے اس شخص کی باتوں کی سچائی کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی بتا کر گیا جس کا علم صرف شوہر کو ہو سکتا ہے۔ میں تو اس قدر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ آنکھیں اس شخص کے سامنے میں اٹھا نہیں پائی اور اب اسے سفیان کے ساتھ دیکھ کر میرے سارے خدشے سچ ثابت ہو گئے۔ سفیان اسے کہہ رہے تھے کہ آئندہ اگر وہ مجھے بازار میں دیکھ بھی لے تو پہچاننے سے انکار کر دے، اور رات کی قیمت کی بات کر رہے تھے۔ میں سب کچھ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی جب میں پردے کے پیچھے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر سفیان کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ مجھے حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگے۔ میں سب کچھ سن اور جان چکی تھی، اس لیے وہ مجھ سے نظریں چرا گئے۔ وہ شخص واپس جا چکا تھا اور سفیان کے پاس سچ کہنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کسی سٹور میں کام نہیں کرتے تھے، وہ یہی کام کرتے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر کے وہ ان سے جسم فروشی کا کام لیتے تھے۔ جب وہ لڑکی ان کے کام کے قابل نہ رہتی تو اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتے۔ دبئی میں ہی وہ 2-3 لڑکیوں سے ایسا گھنونا کھیل کھیل چکے تھے۔ پاکستان میں ان کی فیملی اس قسم کے اقدام سے بے خبر تھی۔ سب کچھ جان کر میں خاموش رہی۔ کہنے لگے، اچھا ہے تم سچ جان گئی ہو، اب مجھے تمہیں بے ہوش نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نشے کے انجیکشن لگا دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، مجھے اس کام سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات پر وہ حیران تھے، پھر خوش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں بہت شاپنگ کروایا کروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن جب وہ صبح گھر سے باہر گئے میں نے اپنا پاسپورٹ لیا اور پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات انہیں بتا دی۔ اگر میں سفیان سے لڑتی جھگڑتی تو وہ شخص مجھے قید کر کے مجھ سے گناہ کرواتا۔ اب وہ جیل میں تھا، میں واپس پاکستان آ گئی تھی۔ میری ماں نے سفیان سے میرا رشتہ یہ جان کر کیا تھا کہ لڑکا دبئی میں کماتا ہے، لیکن یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ کیا کماتا ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ کہ بیرون ملک سے آنے والے رشتوں کو ہم بخوشی قبول کر لیتے ہیں اور چھان بین کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔